العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق اور عنایت کے ساتھ میں اور آپ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دن گزار رہے ہیں، اور اللہ کا ہم انتہائی شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے مجھے اور آپ کو صحت و تندرستی کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ عزیز ناظرین، یہ مشکل وقت جس سے ساری انسانیت گزر رہی ہے، کرونا وائرس کے بعد ایک اور وائرس جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور سارے لوگ پریشان ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس بیماری سے، اس وائرس سے ساری انسانیت کو نجات عطا فرمائے، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اس سے متاثر ہیں، بیمار ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، گھروں کے اندر ہیں، تکلیف میں ہیں، رب العالمین ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم کائنات کے خالق اور مالک کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ملتجی ہیں، التجا کرتے ہیں کہ رب العالمین جتنے بھی لوگ اس وائرس کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رب العالمین ان سے رحمت والا، مغفرت والا اور بخشش والا معاملہ فرما، آمین ثم آمین، اور ان کے تمام اعزاء و اقربا کو صبر جمیل عطا فرما، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، ایک چیز طے ہے، ہم سارے جانتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ میں نے اور آپ نے مرنا ہے اور رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔
قرآن مجید و فرقان حمید کی مشہور آیہ مقدسہ جو ہم اکثر جب کوئی دنیا سے ہمارا پیارا چلا جاتا ہے یا کسی کی نماز جنازہ میں اور آپ شامل ہوتے ہیں تو علماء، خطباء، واعظین، اسکالرز، ہم ان سے سنتے ہیں، تو ایک آیت پڑھتے ہیں اور ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں بھی وہ رہتی ہے آیت کہ ہم میں سے ہر ایک نے موت کا ذائقہ سے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہم میں سے ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو قیامت والے دن جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے، حساب و کتاب ہوگا، تو جو بھی اعمال تم یہاں کرتے ہو اس کا پورا پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں وہاں کسی کے ساتھ زیادتی ہو، کسی کے ساتھ ظلم ہو، ایسا نہیں ہوگا، انصاف ہوگا، بلکہ رحمت رب العالمین جو ہے وہ غالب رہے گی، وہ معاف بھی فرمائے گا، لیکن حساب ضرور ہوگا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا کہ تم تھوڑی سی نیکی کر کے لاؤ گے، بسا اوقات میں اور آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں جسے ہم خاطر میں نہیں لاتے ہیں، شاید ہم اسے ویلیو نہیں دیتے ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، اسے امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، کوئی نیکی جو ہے وہ چھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ رب العالمین وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ہو سکتا ہے وہ میرا اور آپ کا کام جو ہے رب العالمین کی بارگاہ میں اسے پسند آ جائے، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ تمہاری کوئی نیکی، چاہے تم اسے ویلیو دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو، چھوٹے سے چھوٹا آسان چھوٹا کام جسے تم سمجھتے ہو، فرمایا وہ بھی قیامت والے دن تمہارے نامہ اعمال میں تلے گا، ہم اس کے مطابق تمہیں اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ یعنی کہ کوئی چیز رب العالمین کی بارگاہ سے، رب العالمین کے علم سے، رب العالمین کے اس نظام سے باہر نہیں جا سکتی ہے، وہ سارا حساب ہوگا۔ اور اس کو مزید سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الانفطار کے اندر بڑی خوبصورت انداز میں اپنی وحدانیت کا جہاں تذکرہ کیا، انسان کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرمایا ہم نے کیسے تمہیں کریشن تمہاری کی، کیسے تمہیں پیدا کیا گیا، وہ ساری جہاں گفتگو کی وہاں پہ فرمایا نا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ سب سے پہلے تو رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یاد دلائی کہ تمہیں پیدا کرنے والی میں ہوں، میری ذات ہے، میں پیدا کرنے والا ہوں، میں خالق تمہارا ہوں، تمہارا مالک ہوں، اور میں کریم بھی ہوں۔ فرمایا تم میرے بارے میں اس دھوکے میں نہ پڑو کہ رب العالمین صرف سزا دیتا ہے، نہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شمار فرمودات، بے شمار احادیث کے اندر، اور پھر قرآن مجید کے اندر جہاں بھی ہم پڑھتے ہیں رب فرماتا ہے غفور الرحیم، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ جب انسان اس کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگتا ہے چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں۔ ایک حدیث کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن خالق کائنات کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگتا ہے تو رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ نہیں پوچھتا ہے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیے تھے، معافی مانگ لی، تم نے مان لیا کہ میں خطا کار ہوں، مان لیا مجھ سے غلطی اور خطا ہوئی ہے، رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور پورا وہ نقشہ کھینچا، آقا کائنات فرماتے ہیں کہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، جسم کے اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا، کبڑا ہو گیا، اب وہ جھک کر چلتا ہے، لاٹھی کے سہارے چلتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساری کائنات کے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، بیوی بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا، احباب نے، دوستوں نے، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، اب اکیلا ہو گیا۔ اور فرمایا کہ مان اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں سنا تھا کہ وہ رب العالمین ہے، وہ میرا خالق اور مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ جب سارے ظاہری سہارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں
تو رب العالمین جو ہے وہ بندہ مومن کو جب وہ معافی مانگتا ہے، اس کی بارگاہ میں آتا ہے، تو اس کو خالی نہیں چھوڑتا ہے، اس کو سہارا عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، گناہوں کی گٹھڑی لیے آتا ہے، ساری زندگی باغی رہا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اب اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے رب العالمین خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب العالمین فرماتا ہے اگر اتنے گناہ بھی بندہ لے کر آئے کہ زمین اور آسمان کی پنہائیوں میں، یعنی کہ ان کے درمیان جو گیپ ہے اس میں آ جائے، فل ہو جائے وہ سارا اس کے گناہوں سے، سمندر کی جھاگ جتنی ہوتی ہے اس کے جتنے گناہ لے کر آئے، یعنی کہ بہت زیادہ، یہ بہت زیادہ گناہ کی طرف تعبیر کیا گیا، بات بتائی گی سمجھانے کے لیے، یعنی کہ انسان بہت زیادہ گناہ کر لے۔ دو باتیں بڑی اہم اس حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور فرمایا رب العالمین فرماتا ہے اگر اتنے گناہ بھی لے کر آئے اور ایک دفعہ میری بارگاہ میں آ کر توبہ اور معافی مانگے، تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم، میں اے بندے جیسے ہی تو نے توبہ کی، ہم نے سارے تیرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور اس حدیث کے اندر جو بڑی اہم بات جو میں آپ کو کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں معزز ناظرین، وہ یہ ہے کہ یہاں یہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ اہم بات یہ ہے کہ اگر انسان اتنے زیادہ گناہ کر لے اور سمجھے کہ شاید مجھے معافی نہیں ملنے والی ہے، تو اللہ یہاں امید جو ہے اس کو ٹوٹنے نہیں دے رہا۔ حدیث کے اندر امید بندھائی جا رہی ہے، ان سے بتایا جا رہا ہے کہ تم فکر نہ کرو، تم زندگی میں کتنے ہی گناہ کرتے رہے ہو، بھول گئے ہو، اللہ کی رحمت سے دور چلے گئے ہو، تم سے خطائیں ہو گئی ہیں، کمزوری میں غلطیاں ہو گئی ہیں، تم سے بھول ہو گئی ہے، یا جان بوجھ کے تم نے بہت سارے گناہ کیے، اب اللہ نے موقع دیا ہے، یہ مت سمجھو کہ معافی نہیں ملے گی، یہ مت سمجھو کہ معافی نہیں ملے گی، وہ رب العالمین معاف فرمانے والا ہے۔ اور فرمایا جیسے ہی تم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو، اور ایک حدیث کے اندر تو اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ ندامت اختیار کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے رب کے سامنے آ کر، تو فرمایا یہی توبہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، اب اس کی انٹینشن توبہ کی تھی، 100 پورے ہوئے، لیکن اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا کہ جاؤ زمین کو ناپو، اگر وہ توبہ کی اس بستی والے جہاں جا رہا تھا اس بستی کے قریب ہے، تو فرمایا وہ جو جنت والے فرشتے ہیں اس کے لے کر چلے جاؤ، رب العالمین نے اسے معاف کر دیا۔ وہ ایک عورت جس کے بارے میں کردار کے بارے میں باتیں ہوتی تھیں کہ وہ اچھی نہیں ہے، لیکن اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، ایک جانور کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، تو اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ رحم نہیں کرتا ہے اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، اور جو بندہ رحم کرتا ہے، جانوروں پہ بھی رحم کرتے ہو، تو اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا معزز ناظرین کہ رب العالمین معاف فرمانے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ سورۃ انفطار کی ان آیات کے اندر بھی اللہ نے یہی ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، کہ ہم نے تمہیں خوبصورت بنایا، وہ پوری ڈیٹیل بیان کی، کیسے تجھے تخلیق کیا گیا، کیسے تجھے بنایا گیا، اور فرمایا کتنی خوبصورت تمہیں شکل عطا فرمائی کی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود کہ تمہیں پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تم نے مرنا ہے، اس کے سامنے جواب بھی دینا ہے، لیکن دنیا کے اندر ڈیٹرنس جو بتائی ہے، جو ڈر سنایا ہے کہ تمہاری کوئی چیز ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، عالم بذات الصدور ہے، ہم سارے جانتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، میرے اور آپ کے دل کے اندر اٹھنے والے ہر وسوسے، ہر خیال کو جانتا ہے، اس لیے وہ رب ہے، بلکہ وہ فرماتا ہے کہ درخت سے پتا بھی ہمارے نالج، ہمارے علم، ہمارے حکم کے بغیر نہیں گرتا ہے، وہ رب ہے میرا اور آپ کا۔ اور یہاں کیا فرمایا کہ فرمایا میں کریم رب ہوں، مجھ سے دھوکے میں کیوں پڑے ہوئے، کیوں سمجھتے ہو کہ میں سزا دینے والا ہوں؟ نہیں، میں تم سے محبت کرنے والا ہوں، بس معاملہ یہ ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو، تم ہماری طرف واپس آ جاؤ۔ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین۔ اور پھر میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ میرے اور آپ کے لیے تذکیر ہے، میرے اور آپ کے لیے ریمائنڈر ہے، اور اللہ نے فرمایا جیسا کہ ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور بسا اوقات ہم اوور سپیڈنگ کرتے ہوئے اچانک کیمرے پہ نظر پڑتی ہے،
تو میں اور آپ اگر 40 پہ ہے میں اور آپ 50 پہ جا رہے ہیں تو میرے اور آپ کی آٹومیٹکلی ہمارا پاؤں بریک پہ چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیمرہ موجود ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم اوور 50 گئے 40 سے اوپر چلے گئے تو کیمرے نے فلش کرنا ہے، مجھے اور آپ کے لائسنس پہ پوائنٹ لگ جانے ہیں، انشورنس زیادہ ہو جائے گی، ہم سارا کچھ جانتے ہیں، فائن بھی ہوگا، اگر زیادہ ہوگے تو بین بھی ہو سکتے ہیں. یہ ڈیٹرنس دنیا کی ہے، یہ ڈر ہے اس کیمرے کا. اور وہ رب وہ فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. ہم سارے جانتے ہیں کہ رب العالمین ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، کوئی شے اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر شے پہ وہ محیط ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے. لیکن پھر بھی کمال محبت تو دیکھیے، اگر وہ نہ کہتا، وہ کہتا میں دیکھ رہا ہوں تمہارا سارا ریکارڈ ہو رہا ہے، تو پھر بھی بات کافی تھی، انف تھی. لیکن پھر بھی ساتھ اللہ نے سمجھانے کے لیے، حالانکہ رب العالمین ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، یہ محبت کا انداز ہے کہ مجھے اور آپ کو ہر لمحے ہر لحظے خیال میں رہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، چاہے وہ خلوت ہو یا جلوت ہو، اکیلا ہوں یا دوستوں کے اندر ہوں، مجلس کے اندر ہوں، محفل کے اندر ہوں، اکیلا اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں، ہر چیز ہر بندے سے میں چیز چھپا سکتا ہوں، گھر والوں سے، دوستوں سے، احباب سے میں چیزیں چھپا سکتا ہوں، ان سے میں ہائڈ کر سکتا ہوں. لیکن اللہ نے یہ فرما کر وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ فرمایا کہ تمہارے ساتھ 2 محافظ مقرر ہیں، فرشتے موجود ہیں، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ جو کچھ تم کرتے وہ سارا کچھ نوٹ کر رہے ہیں. ادروائز اگر اس کو سمجھانے کے لیے کہا جائے تو یوں ہوگا وہ ریکارڈ کر رہے ہیں. وہ کیمرہ جو لگا ہوتا ہے میرے اور آپ کے سامنے، میں اور آپ کچھ بھی کر لیں وہ فوٹو لیتا ہے، میں اور آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ میں نہیں تھا جی. پکچر آ گئی میرے اور آپ کے سامنے. اب وہ دنیا کی پکچر کو دیکھ کر میں اور آپ اس کیمرے کو ڈر جاتے ہیں جو قیامت والے دن وہ سارا نامہ اعمال جو سامنے چلنا ہے. معزز ناظرین، یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کی جب تک سانسیں چل رہی ہیں، میرے اور آپ کے پاس موقع ہے کہ میں اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس پلٹ آئیں. وہ کیسے پلٹ آئیں گے؟ یہ سورۃ الفرقان کی جو میں نے آیات پڑھی ہیں، آج ان پہ ہم تذکرہ کریں گے اپنے دوسرے سیگمنٹ کے اندر. لیکن یہ بتانا بہت امپورٹنٹ اور ضروری ہے، یہ تصور الہی، رب کا تصور کلیئر ہو جائے کہ وہ رب کون ہے، مجھ اور آپ سے محبت کرنے والا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. میری اور آپ کی زندگی جو پچھلی گزری ہے، جو پاسٹ گزرا ہے، اگر وہ آج سارا ریکارڈ جو ہے اگر ایک سکرین پہ چلایا جائے لوگوں کے سامنے، اور آپ سارے جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، آپ آج بھی جا کر چیک کر لیجئے، گوگل کر لیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے اس لیے خودکشی کر لی، جان اپنی دے دی کہ جب انہیں پتا چل گیا کہ ان کی کچھ سیکرٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی ہے، کسی کے پاس ان کی ویڈیو چلی گئی ہے، کچھ ایسے معاملات ہو گئے ہیں جو ان کے گھر والے، ان کے دوست احباب تک پہنچ جائے گی لوگوں کے سامنے، اور وہ شرمندگی سے لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے خودکشی کر لی کہ زمین کے اوپر رہنا محال ہے، زمین کے نیچے چلے گئے. اب ذرا مجھے یہ بتائیے، یہ تو دنیا کا غم، دنیا کا ڈر ہے، لوگوں کا خوف ہے. چند لوگ سنیں گے، 1000 ہوں گے، 2000 ہوں گے، یا سوشل میڈیا یا میڈیا ہے تو زیادہ لوگ، کتنے لوگ سن لیں گے، کتنے لوگ جاننے والے ہوں گے شاید. ان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے انسان ان کا سامنا نہیں کر سکتا ہے. ذرا مجھے اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ مالک اور خالق جس نے مجھے اور آپ کو ہر نعمت عطا فرمائی ہے، اور آپ سارے جانتے ہیں سورۃ الرحمن کے اندر وہ بار بار کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور آپ کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. اور پھر ساتھ خوشخبریاں بھی سناتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ساتھ خوشخبریاں بھی سنائی جا رہی ہیں. فرمایا کہ کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے، ہم نے تمہیں بولنے کی طاقت، سونگنے کی ہمت، دیکھنے کی قوت، ہم نے تمہیں یہ سننے کی طاقت، یہ ساری چیزیں ہم نے تو عطا فرمائی ہے. ہم نے ہر چیز تمہیں عطا فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ غالباً شادی شرازی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سفر کرتے 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 جب ایک دفعہ کوفے کی مسجد میں پہنچے تو پاؤں میں جوتے نہیں تھے، جا کر وہاں نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شکوہ ہو رہا ہے، دعا ہو رہی ہے کہ رب العالمین میں تیرا بندہ ہوں اور تیری خاطر یہ سفر کرتا ہوں، لوگوں تک تیرا پیغام پہنچاتا ہوں، میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نیچے مسجد سے نیچے اترا تو میں نے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، کرال کرتا ہوا آ رہا ہے جس کے پاؤں نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں میں واپس بھاگا
کہ رب العالمین میرے پاؤں تو سلامت ہیں، یا رب العالمین میرے پاؤں تو سلامت ہیں، مجھے جوتے نہیں چاہیے، میرے پاؤں سلامت ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو یہ نعمتیں، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جب تم اپنے سے نیچے دیکھو گے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اپنے سے اوپر نہیں، نیچے دیکھو کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب العالمین نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ تو معزز ناظرین، ہر لمحے ہر لحظے رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ پاسبل ہے، ہم سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، غلطیاں اور خطائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرمان ذیشان بہت ہی اہم حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے بنی آدم خطا کار ہیں، اور فرمایا تم میں سے بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس سے مسٹیک ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں واپس آتا ہے، اپنی گناہ پہ انسسٹ نہیں کرتا ہے، اس پہ ایکسکیوز نہیں ڈھونڈتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا، اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتا۔ سو معزز ناظرین کرام، مجھے اور آپ کو اس انداز میں سوچنا ہے، اور فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ جو کچھ تم کرتے ہو سارا ریکارڈ ہو رہا ہے، نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، برائی پہ تم سے پوچھا بھی جائے گا، اور یہ ساری باتیں بتا کر، پیپر سارا آؤٹ کر کے، سوال بھی بتائے، جواب بھی بتا دیا اللہ نے قرآن مجید کے اندر۔ یہ کرو تو یہ ملے گا، نہیں کرو گے تو اب زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، نیک اعمال کیسے کرنے ہیں، اپنی درستگی کیسے کرنی ہے، آسانیاں کیسے اپنے لیے ڈھونڈنی ہے، خیریت اور عافیت کے ساتھ زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیرامیٹرز کے اندر کیسے رہنا، وہ سارا فریم ورک بھی دے دیا گیا۔ تھیوریٹیکلی اللہ نے کتاب دے دی، اور پریکٹیکلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میرے اور آپ کے سامنے رکھ دی کہ تمہارے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ مت سمجھو کہ اسلام پہ یا دین پہ عمل کرنا ناممکن ہے، تمہارے لیے مشکلات ضرور ہوں گی۔ وہ نماز کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا، فرمایا مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر خشیت نہیں ہے، جو اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، اور جنہیں یہ احساس ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی، ان کے لیے تو بڑا آسان ہے، ان کے لیے تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ اور یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا گیا، اور مجھے اور آپ کو اگر یہ خیال رکھے، ذہن میں بات رہے کہ وہاں ساری کائنات کے لوگ جمع ہوں گے، اور بڑی سی اسکرین پہ اگر میری اور آپ کے وہ پوری زندگی کی فلم چلائی جائے گی، تو میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ وہاں تو میرے اور آپ کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو معزز ناظرین، یہ وہ لمحات ہیں، اور یہ جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، مجھے اور آپ کو جگانے کے لیے آتی ہیں، مجھے اور آپ کو جو جوڑنے کے لیے آتی ہیں کہ مرنے سے پہلے جب تک سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کی طرف واپس پلٹا جائے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کیسے توبہ کی جائے، کون سی وہ کوالٹیز ہیں جو میں اور آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ قرآن کیا بات کر رہا ہے؟ ایک مختصر سی بریک ہو رہی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سورۃ الفرقان کی روشنی میں وہ عباد الرحمان کیسے میں اور آپ بن سکتے ہیں، اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔